So al-hujjah, عرفني حجتك. Parvardigara, oh Allah, oh my Lord, give me knowledge of the hujjat of the time. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ حُجَّتَكَ. Oh Allah, if you will not give me the knowledge of the Imam of the time, hujjat and the proof of Allah, I will be misguided. I will go into the astray. See, there were the three marifat. Now I am concising, and inshallah I will continue tomorrow. I am concising, summarizing. There were the three knowledges and marifat. Number one, marifat of Allah. Number two, marifat of Rasul. Number three, marifat of Imam. Marifat of Allah was base for the marifat of Rasul. Marifat of Rasul was base for the marifat of Imam. But when we recited this dua which was taught by our Imam, Imam is not saying the one who is not understanding his Allah, that person gone to the astray. When Imam is reciting this dua, Imam is saying whoever not understand Rasul of, who has not understand his Rasul, he has gone to the astray. Imam is saying whoever not unable to understand his Rasul, he cannot understand the Imam of his time. But when Imam recited the dua about the marifat of the Imam of the time, Imam is saying whoever not recognizes Imam of his time, he will go into the astray. So now you can understand zalalat, gumrahi, misguidance. It is based upon adam-e marifat. If someone is not understanding the Imam, that person gone. If someone understands the Imam of the time, that person is guided by Allah, guided by Rasul. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھیں بآواز بلند. اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ جنت یہاں سے 10,000 کلومیٹر دور ہے اور آپ کو اگلے آدھے گھنٹے میں جنت تک پہنچنا ہے, تو آپ کی کیا کوشش ہوگی؟ ہر آدمی ایسی سواری کی تلاش کرے گا کہ جس کے ذریعے بس یہ فاصلہ جو ہے آدھے گھنٹے میں سمٹ جائے اور وہ 10,000 کلومیٹر ہم پار کر لیں. یہ 10,000 کیا, چند میٹر, چند فٹ کی بات ہے. اگر جنت یہاں رکھی ہے تو اس تک پہنچ جائیے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. اچھا, اسلام ایک چیز اور بتاتا ہے. اسلام میں جنت میں جانے کا بھی آپ کو شعور دیا گیا ہے اور شفاعت کا بھی دیا گیا ہے. شفاعت اور جنت میں جانا بتاؤں. جنت میں جانے کا مطلب یہ کہ اپنے عمل سے خود جائیے. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت میں جا نہیں سکتے, بھئی نبی اور امام کو حق دیا گیا ہے, ان کے علاوہ علماء کو دیا گیا ہے, شہیدوں کو دیا گیا ہے, مجاہدوں کو دیا گیا ہے کہ نہیں, مومنین کو بھی دیا گیا ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا جو جنت میں تو چلے جائیں گے, دوسروں کو بھی جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنیں گے. تو ایک چیز ہے جنت میں پہنچنا اور ایک چیز ہے جنت میں پہنچانا. جنت میں پہنچنے کا نام ہے نجات, جنت میں پہنچانے کا نام ہے شفاعت. آگے پڑھیے, نجات پائیے, اور آگے بڑھ کے شفاعت بھی کریے کہ جو پیچھے رہیں گے انہیں اندر جگہ مل جائے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. تو ایک پن دو کانچ کر رہے ہیں آپ, نجات بھی پا رہے ہیں, شفاعت بھی کر رہے ہیں. ممبر سے جب قریب ہو جاتے ہیں اور قریب ہو جائیں, ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بآواز بلند. اس لیے کہ فرشتے تو میں نے کہا ہی نہ کل کے لگے ہوئے ہیں لکھنے کے لیے, وہ تو لکھ رہے ہیں ہمارے نام اعمال میں سب. یعنی شکایتوں کا دفتر تو پڑا ہی ہوا ہے, اور بازار شکایت کب گرم ہوگا؟ قیامت کے دن. یعنی تمام گرمیاں تو ہیں اپنی جگہ, بازار شکایت بھی گرم ہوگا. تمام گرمیوں کے ساتھ بازار شکایت بھی گرم ہوگا. ارے جو کچھ کرنا تھا, حساب کتاب معاملہ جو کچھ کرنا تھا, شکوے شکایت گلے ویلے سب ابھی یہیں کر لیتے, لیکن سب انتظار میں کہ قیامت آئے تو ہم بھی قیامت ڈھائیں. ایک قیامت تو آئے گی, دوسری قیامت ہم آپ کے سر پر لائیں گے. آپ دیکھتے ہیں نا, بعض خاندانوں میں بہت دنوں تک رشتوں میں تھوڑا دراڑ پڑی رہتی ہے, ملتے جلتے نہیں, بات چیت نہیں. موضوع میں بات آئے گی تو آگے بڑھ کر بتاؤں گا, ورنہ پھر میرا موضوع رہ جائے گا بیچ میں. کیا ہے؟ عرصے تک بات چیت نہیں ہوتی ہے, دراڑ پڑی ہوئی ہے, رشتے میں کڑواہٹ ہے. پھر وہی سماج کا ڈر,
ایک چیز اور بتا دوں، جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے وہ سوسائٹی سے بہت ڈرتے ہیں، اور جو سوسائٹی سے ڈرتے ہیں وہ خدا سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اگر گناہ کرتے ہیں تو اگر خدا کا خوف ہوتا ہے تو وہ گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے لیکن یہ دیکھ کر کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سب کے ہونے کا تو یقین ہے، سب کے ہونے کا یقین ہے، لیکن اس کے ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اس کے ہونے کا یقین ہے، جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، سب کے ہونے کا تو یقین ہے، اس کے ہونے کا یقین نہیں ہے کہ جس کے ہونے سے ہم سب یہاں موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، نہ گواہ ہوتا، نہ گواہیاں ہوتی، کچھ نہ ہوتا، لیکن ہاں اس کا یقین نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز، جھوٹ بری بات تو ہے، لیکن بعض دوسری باتیں بھی جو بری ہوتی ہیں، جو ہماری سوشل لائف کے اندر بری ہوتی ہیں، سگریٹ پینا، مولانا کے علاوہ کوئی بھی پیا؟ خیر الحمدللہ میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو کیا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو عوام کے لیے ہوتی ہیں ہمارے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک مولوی صاحب کو کچھ غلطی کرتے ہوئے فرشتے تو پکڑتے ہی ہیں، لوگوں نے پکڑ لیا۔ اب جو لوگوں نے پکڑے، مولانا آپ، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ اب مولانا شرمندہ ہوئے، جواب کیا رہا؟ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ خیر، کہ مولانا آپ نے تو اس کی بڑی مذمت کی تھی، بہت برا بھلا کہا تھا، آپ بھی یہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے آپ بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارا بھی تو دل ہے۔ کہا اچھا، تو مولانا پھر ممبر پہ جو پڑھ رہے تھے، کہا جو ممبر پہ پڑھ رہے تھے، ممبر کی بات اور ہے، محراب کی بات اور ہے، باہر کی بات اور ہے، لیکن اسلام نے ایک بات کہی، جو محراب پر وہی ممبر میں، جو گھر میں وہی باہر۔ اسلام نے کہا، اسلام نے تمہیں ایمان سکھایا ہے، نفاق نہیں سکھایا۔ اسلام نے کہا، اسلام نے تمہیں ایک چہرہ دیا ہے، دو چہرے نہیں دیے ہیں۔ اسلام نے کہا جب تمہیں دو چہرے نہیں دیے ہیں تو صبح بھی تمہارا چہرہ ویسا ہی رہے گا، دوپہر میں بھی ویسا ہی چہرہ رہے گا، شام میں بھی ویسا ہی چہرہ رہے گا۔ نہیں، میری بات نہیں سمجھے تو بات آسان کر دوں۔ اسلام نے کہا جب ایک ہی چہرہ دیا ہے تو فجر میں آنا اسی چہرہ ایمانی کے ساتھ آنا، ظہر میں آنا تو اسی تقوی ایمانی کے ساتھ آنا، عصر میں آنا تو اسی جذبے کے ساتھ آنا، مغرب اسی فلسفے کے ساتھ ادا کرنا، عشاء اسی عقیدت کے ساتھ ادا کرنا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اسلام چہرہ بدلنے کے لیے نہیں کہتا کہ آپ چہرے بدلتے رہیے، مہرے بدلتے رہیے۔ اور آج کے زمانے میں چہرہ بدلنے والے کو تو آپ بھی نہیں پسند کریں گے، کیونکہ چہرہ بدلنے والے کے ہاتھوں ہم بہت پٹے ہیں۔ یاد آیا آپ کو عراق کے اندر صدام حسین، ایک نہیں 9 چہرے، ایک نہیں 9 آدمی صدام بنائے گئے۔ جملہ ایک کہوں، 9 آدمیوں کو صدام بنایا گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب انسان اسلام سے ہٹ جاتا ہے تو ایک نہیں 9 صدام بنائے جاتے ہیں، لیکن اسلام جب دائرہ اسلام میں آتا، اگر انسان دائرہ اسلام میں آتا ہے تو 9 صدام کو آدمی بنا دیتا ہے۔ تو 9 آدمی کو صدام نہیں بنانا ہے، 9 صداموں کو آدمی بنانا ہے، 9 بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھانی ہے۔ بھائی یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ میں عرض کر رہا تھا چہرے بدلنا، لہجے بدلنا، آوازیں بدلنا نہیں، میں آپ کو بتاؤں کیسے چہرہ بدلا جاتا ہے، کیسے چہرہ بدلا جاتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے 3 پہلو ہوتے ہیں، اور جب انسان مجلس میں بیٹھتا ہے تو بار بار پہلو بدلتا ہے نا۔ ہر انسان کی زندگی کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اور جب مجلس میں بیٹھتا ہے تو بار بار پہلو بدلتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا دین خدا میں کوئی چارم نہیں رہ گیا، مجلسوں میں کوئی کشش نہیں رہ گئی۔ الحمدللہ یہاں یہ حالت نہیں ہے آپ لوگوں کی، ماشاءاللہ بڑی دلچسپی کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں، مگر بہت سی جگہوں پر ایسے حالات ہیں۔ پھر ایک جملہ کہی دوں، کیا کروں، کہنے سے باز بھی نہیں آتا ہوں،
اور کہنے کے لیے اس سے زیادہ مناسب جگہ بھی تو نہیں ہے. ہاں اس لیے یہ بنایا ہی گیا ہے حق کے لیے, یہ بنایا ہی گیا ہے حق گوئی کے لیے, یہ بنایا ہی گیا ہے بے باکی کے لیے, یہ بنایا ہی گیا ہے حق کی تعلیم و ترویج کے لیے. آگے بڑھ کر ایک بات کہوں, اگر بنایا گیا حق کی ترویج کے لیے, بیٹھوں حق بیان کروں تو بیٹھنے کا حق ہے, بیٹھوں حق بیان کروں تو بیٹھنے کا حق ہے, اگر بیٹھوں حق نہ بیان کروں تو بیٹھنے کا حق نہیں. بھائی یہی تو علی کے لال نے کیا کہ بچے ہیں, کم عمر ہیں, لیکن دیکھا منبر نبی کی جگہ, لیکن بیٹھنے والا غاصب, بیٹھنے والا ناحق بیٹھا, باطل بیٹھا, حق جانتا نہیں, اتنا بھٹکا ہوا ہے. کہتا ہے کہ شیطان مجھ پر مسلط رہتا ہے, کہتا ہے عورتیں مجھ سے زیادہ مسئلے جانتی ہیں, نبی کا نواسہ جانتا ہے حق کیا ہے, کہتا اتر آؤ. میں نے کہا میں فیصلہ کر دیا دوسرے امام کے بچپن نے کہ اگر حق بولنے والا منبر کے نیچے بھی ہوتا ہے تو حق ادا کر دیتا ہے, اور اگر باطل ہو تو اوپر بیٹھ کر ادا نہیں کرتا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. اور بحمداللہ یہ شہر حق گو علماء کی صحبت سے فیضیاب ہوتا رہا ہے. میں کسی تعلق اور علاقے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں. مولانا صادق حسن صاحب کی شخصیت میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا, پاکستان سے لے کے یہاں تک, یہاں سے لے کے عالم اسلام, جہاں جہاں مومنین ہیں, جہاں جہاں منبر ہے, جہاں جہاں مجالس ہوتی ہیں, بھئی یہی فریضہ انجام دیا ہے. ہم سب کی یہی ذمہ داری. میں عرض یہ کر رہا تھا, بس چہرہ حق ہر حق گوئی ہوا کیا, آنے والا ہر انسان جو ہے اس کے ساتھ کچھ چہرے لگے ہوئے, نکالیے ایک اسلامی چہرہ لائیے, ایک ایمانی چہرہ لائیے. دنیا میں رہتے ہیں لیکن اس دنیا کو آخرت کے کمانے کا ذریعہ بنائیے. کیا ہوتا ہے, ایک چہرہ غیروں کے لیے, ایک چہرہ دوستوں کے لیے, ایک چہرہ گھر والوں کے لیے. 3 چہرے. آدمی ایک, چہرے 3. آدمی ایک, چہرے 3. کہا دوستوں میں چہرہ الگ, غیروں میں چہرہ الگ, اپنوں میں چہرہ الگ. کہا غیروں میں اللہ اکبر ہم سے بہتر کوئی نیک نہیں, میرے کردار کی لوگ قسم کھائیں اتنا نیک ہو جاؤں میں. پھر اس کے بعد دوستوں میں مومنین ایسا نہیں کرتے ہوں گے, ایسا نہیں کرتے ہوں گے, اور اگر کرتے ہوں گے تو اب نہیں کریں گے, کرتے ہوں گے تو اب نہیں کریں گے. مولانا یہ جو آپ دلیلیں اور 2-4 جملوں میں وہاں لے جاتے ہیں, پھر لا کے یہاں پٹک دیتے ہیں, گھیر لیتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, پھر قید کر دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ ایسے تو نہیں ہیں, پھر کرتے ہیں کہ اگر ایسے ہوں گے تو ایسا نہ کیجیے گا. اب کہاں کہاں لے جا کر پھر ہمارے گلے میں توق ڈال دیتے ہیں. ہاں یہ توق نہیں ڈالتا ہوں, یہ توق نہیں ڈال رہا ہوں, یہ گناہ کے توق کو آپ کی گردن سے نکال رہا ہوں, معصیت کی ہتکڑی کو اتروا رہا ہوں, بے دینی کی بیڑی جو پڑی ہے اس کو توڑنے کے اشارے دے رہا ہوں. توڑیے, کیونکہ اسلام نے آپ کو آزاد رکھا ہے. آزادی اس کا نام نہیں ہے. عجیب بات ہے, میں بات سے بات نکلتی ہے تو دوسری بات آئی. ہم نے کہا آزادی کس چیز کا نام ہے, اسلام نے کہا آزادی کس چیز کا نام ہے. بس 2-3 جملوں کے اندر ہم نے کہا آزادی نام یہ ہے کہ جو چاہو وہ کرو. ہم نے کہا آزادی اس چیز کا نام ہے جو چاہو وہ کرو. اسلام نے کہا آزادی اس چیز کا نام ہے کہ اس حد تک رہو جہاں سے کسی کے حق کو نقصان نہ پہنچے. کہ آزادی, اگر ہم اس آزادی کو جسے ہم نے ڈیفائن کیا کہ جو چاہو کرو, تو اس میں ایک آزاد تو ہوتا ہے لیکن ہزاروں کا حق مارا جاتا ہے. ایک آزاد ہوتا ہے, ہزاروں کا حق مارا جاتا ہے. ہم نے جیسا کہ دنیا نے ڈیفائن کیا آزادی کو, اگر اس آزادی کو مان لیں تو یزید آزاد ہی تو تھا. وہ کہہ سکتا ہے میں نے جو کچھ کیا میں آزاد تھا. فرعون دلیل دے گا میں آزاد تھا, نمرود دلیل دے گا میں آزاد تھا. نہیں عزیزو دوستو, یہ آزادیاں نہیں ہے, آزادی کی حدود ہے. کہا اتنی حد تک رہو جہاں سے دوسرے کا حق جانے نہ پائے. بھئی یہ بہت اہم ہے. بھئی یہی اسلام کی آزادی ہے. اسلام نے